بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس جو ہمارا موجودہ ماحول ہے پاکستانی معاشرے کے اندر، اس ماحول میں کردار سازی بچوں اور نسلوں کی کردار سازی کے حوالے سے ماؤں کی ذمہ داریوں پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ چند گزارشات ہیں جو پاکستانی ماؤں کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پہلی بات تو ایک جنرل پوائنٹ یہ ہے کہ مشکل وقت سے گزر رہا ہے پاکستانی معاشرہ، اور عموماً تربیت کا معاملہ جو ہے اس وقت پوری دنیا میں والدین کے لیے، ماؤں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ اس میں ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی ہے۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں مطلب ارلی ایج ہی سے بچے بہت سارے ایسے انفارمیشن تک ان کی رسائی ہوتی ہے جس کو بعض اوقات مس یوز کیا جا سکتا ہے، یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بچوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مختلف عوامل جو معاشرے میں اخلاقی بگاڑ کا سبب بن سکتے ہیں، ان میں ایک یہ جدید سوشل میڈیا کا مس یوز بھی ہے۔ یہ تو اپنی جگہ یہ چیلنج بھی درپیش ہے ماؤں کو۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا اپنا جو عمومی معاشرتی بگاڑ ہے، اس کا بھی ظاہر ہے ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے بچوں پر، بچوں کے کردار پر۔ تو یہ دوسرا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ ایک یعنی جو پاکستانی معاشرے کے اندر ایک مسئلہ ہے وہ غربت کا بھی ہے۔ غربت بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اخلاقی اور جمالیاتی تربیت کے حوالے سے یعنی بہت سے اکابرین نے یہ کہا ہے کہ غربت جو ہے وہ بڑا منفی رول ادا کرتی ہے۔ غریب آدمی، غریب ماں باپ کے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کریں یا ان کی اخلاقی تربیت کریں۔ تو بعض اوقات یہ ایک بڑا ڈائلیما سا ہوتا ہے، یہ چیلنج بھی پاکستانی معاشرے میں موجود ہے۔ تو یہ سارا ایک عمومی تناظر ہے بگاڑ کا اور زوال کا اور غربت کا اور جدید سوشل میڈیا کی ایبیوز کا، جس کے اندر مائیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ماں بھی ایسی نہیں ہے جو یہ نہ چاہتی ہو کہ اس کا بچے، اس کی بچیاں بہترین کردار والے بچے اور بچیاں نہ بنے۔ سبھی ماؤں کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن کچھ چیلنجز ایسے ہیں نفسیاتی اور سماجی اور اخلاقیاتی جن کے موجودگی میں وہ مؤثر رول مائیں ادا نہیں کر پا رہی جو کہ انہیں کرنا چاہیے۔ ان میں سے چند مسائل کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ مسائل کی طرف اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو اصول کار فرما ہیں یا جن اصولوں کی ہم جو ہے پابندی نہیں کر پا رہے، ان کی پابندی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عموماً مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں پر، ظاہر ہے بالکل بچپنے میں تو الگ بات، پھر اس کے بعد ذرا بڑے بھی ہو جائیں پھر بھی مائیں اپنی ممتا اور اپنی محبت کی وجہ سے بچوں پر اندھا اعتماد کرتی ہے۔ بچوں کے اوپر وہ یعنی تنقیدی نظر نہیں رکھتی۔ زوال کے زمانے میں یہ تنقیدی فکر کی کمی اور اخلاقی اعتبار سے تنقیدی جائزہ مستقل اپنی اولاد کا لیتے رہنا، وہ جب بچے لڑکپن سے گزر کے نوجوانی کی طرف بڑھتے ہیں، اس وقت جو بلوغت کے زمانے میں یعنی ان کے اوپر
मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी रुझानात का गलबा होता है, और इन मराहिल के ऊपर माएँ जो हैं वो बच्चों का तनकीदी जायज़ा उनके किरदार का नहीं लेती। मोहब्बत और ममता की वजह से वो ये समझती हैं कि हमारा बच्चा और हमारी बच्ची तो ज़ाहिर है किसी किस्म का यानी बुरे एमाल की तरफ राग़िब हो ही नहीं सकते। ये जो अंधा एतमाद है और ये जो तनकीदी नज़र न डालने का रुझान है माँ के अंदर, ये पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन मैं खुसूसन जो है पाकिस्तानी माओ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि भाई ये एक बहुत ही मौलिक रवैया है। बच्चे, सभी के बच्चे लड़कपन ही से उन्हें सिखाना होता है, बलूगत का ज़माना, फिर नौजवानी का ज़माना, इसमें इसके अंदर जो है यानी माँ को एक सख्त तनकीदी रवैया अपनाना होगा। ये बहुत सारी यानी ऐसी हरकत और ऐसे काम बच्चे करते हैं जो वो उम्मूमन वालिदैन से छुपाने की भी कोशिश करते हैं, और अगर माँ को पता चल जाए तो बाज़ औक़ात ये होता है कि माएँ वालिद से छुपाने की कोशिश करती हैं, और उस मसले को माँ बाप के यानी चाहिए तो ये कि माँ बाप दोनों मिलकर उस मसले को हल करें, उस अखलाकी बहरान से और कमजोरी से और मसले से बच्चे को निकालें। माँ पर्दापोशी करती है मोहब्बत की वजह से। अब ये रवैया जो है इसको कुरान ने कंडेम किया है। आपने सच्चाई और इंसाफ से काम लेना है, खा उसमें आपके अपने रिश्तेदार, आपकी अपनी औलाद ही क्यों ना यानी मुतासर हो रही हो। अब अपने हस्बैंड के साथ बच्चों में अगर किसी किस्म की कोई कमजोरी है तो उसको शेयर करना और मशवरे के साथ बच्चों की तरबियत के लिए जॉइंट एफर्ट करना, मुश्तरका कोशिश करना, ये एक बुनियादी फर्ज है। ये बात जो है एक दूसरे उसूल से भी जुड़ी हुई है। माँ को अक्सर औकात इसी ममता की वजह से बच्चों की बुराई जो है वो उसको बुराई समझती ही नहीं। अपने बच्चे की बुराई जो है उस पर पर्दा डाल लिया, दूसरे लोगों की, दूसरे बच्चों की बुराई तो खैर नजर आ जाती है, और खुसूसन अपने करीबी रिश्तेदारों के बच्चों की बुराइयां बयान करने में तो काफ़ी तेज़ी दिखाई जाती है। लेकिन अपने बच्चों हमेशा पर्दापोशी करो, या अक्सर व बेशतर पर्दापोशी करो, उन पे तनकीद न करो, उनको मतलब उनकी गलतियों को वालिद से छुपाओ वगैरह वगैरह। ये काम जो है बच्चों के अंदर गहरा एहसास जो है अच्छाई और बुराई में तमीज़ का, वो डेवलप नहीं होना देता। और जब आप अच्छाई और बुराई में तमीज़ का गहरा एहसास नहीं डेवलप होता तो आपका ज़मीर डेवलप नहीं। और अगर आप लड़कपन, बलोगत और नौजवानी के ज़माने में आपका ज़मीर डेवलप नहीं हुआ, अच्छे और बुरे की तमीज़ जो है आपके अंदर अच्छी तरह रासख नहीं हुई है, तो फिर आपका बाद में किरदार जो है उसको बिगाड़ से निकाल कर इस्लाह की तरफ लाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये यानी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चों की बुराई को, अपने बच्चों की बुराई को वाकई बुराई समझा जाए। अगर बच्चा आपका झूठ बोल रहा है तो वो वाकई झूठ है, अगर उसने किसी किस्म की यानी बदतमीजी की है तो वाकई बदतमीजी है, और अगर वो खुदा न खास्ता कहीं किसी चोरी चकारी में मुलव्विस हो गया है तो वाकई चोरी चकारी। और बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है मगरबी माशरों के अंदर, अगर इस किस्म की कोई बड़ी गलती कर बैठे तो बच्चे की वालदा या बच्ची की वालदा जो है वो काम आला को या रेलिवेंट अथॉरिटीज को इतला देके तो उसको इवन पनिश करवाते ताकि ये सबक सीखे। और अगर वो उसको पनिश न कराया जाए, उसके बुरे अमाल को जो है पर्दापोशी करे तो की जाए, तो फिर वो अपने बुरे रवैयों और आदतों और कामों में रासिख हो जाता है और उसका किरदार तबाह हो जाता है।
اور جب اس کا کردار تباہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یعنی اس عمل کے ساتھ میں جب نوجوانوں بہت سارے نوجوانوں کا کردار تباہ ہوتا ہے اس طرح کے رویوں کی وجہ سے، تو معاشرہ سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی تربیت گاہ ہے، اور مائیں جو ہیں وہ کردار سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ممتا اور محبت کی وجہ سے، بے جا لاڈ پیار کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو خراب بھی کرتی۔ تو یہ بڑی بہت ہی بنیادی ذمہ داری ہے، اور بڑی ہمت اور قوت ارادی چاہتی ہے کہ آپ ہمت اور قوت ارادی کا استعمال کر کے اپنے بچوں کے اوپر تنقیدی نظر ڈالیں، اور یہ دیکھیں کہ بھائی یہ کام جو ہے ان کا یہ واقعی درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو آپ اس کو کہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور اس کے کردار کی اصلاح کریں۔ یہ احساس اچھائی اور برائی کی تمیز کا کردار کی بنیاد ہے۔ آپ کی فکری تربیت، آپ کی روحانی تربیت، آپ کی ذہنی تربیت، آپ کی علمی تربیت، ساری کی ساری اچھائی اور برائی کی تمیز سے جڑی ہوئی۔ آپ اچھے مفکر، اچھے لکھنے والے بھی نہیں بن سکتے اگر آپ کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز نہ ہو۔ اگر آپ جو ہے وہ تحقیق کرتے وقت اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں کرتے اور اپنی تحقیق میں جھوٹ شامل کر لیتے، تو آپ کہاں اچھے مفکر، اچھے رائٹر بن سکتے؟ زندگی کا کوئی بھی شعبہ جو ہے، اسی طرح انجینئر، آپ پل بنا رہے ہیں، اس میں آپ نے سیمنٹ اور سریا اور یہ چیزیں تو ڈالنی ہی ہیں، لیکن اگر آپ کے اندر اخلاقی کردار اور اصول نہیں ہے تو آپ صحیح توازن کے ساتھ ریت اور سیمنٹ استعمال نہیں کر رہے تو پل کولیپس ہو جائے۔ جو چیز پل کو قائم دائم رکھتی ہے وہ صرف سیمنٹ اور سریا اور ریت نہیں ہے، بلکہ وہ پراپر توازن بھی ہے، اور اس توازن کا فیصلہ آپ کا اخلاقی کردار کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، آپ اپنے بچے کو انجینئر بنانا چاہ رہی ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہ رہی ہیں، یا اسے جو ہے کوئی مفکر بنانا چاہ رہی، یا مطلب بڑا دانشور بنانا چاہ رہی، آپ نے اس کے اندر ضمیر کو ڈیولپ کرنا، اچھائی اور برائی کی تمیز۔ بے شک آپ اسے نوالا سونے کا دیں، لیکن آپ نے اس کو شیر کی نگاہ سے دیکھا، تنقیدی نظر سے دیکھا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ یقین کریں آپ کے بچے کا کردار جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے۔ یہ چیز پھر آگے جو ہے لقمہ حلال سے بھی جڑی۔ ایک زمانہ تھا ہماری دادیوں نانیوں کا زمانہ، گاؤں میں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں کا لڑکا یا پوتا جو ہے وہ فلاں محکمے میں اور وہاں رشوت لیتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جو ہے مطلب اس کے پیچھے سرگوشیاں شروع ہو جاتی تھی، اور لوگ چاہتے تھے کہ اس کے گھر سے ذرا دور ہی رہیں، چائے نہ پیئیں وہاں۔ وہ نانیاں کہتی تھیں کہ بھئی یہ کس طرح اس کی دادی یا نانی یا ماں کس طرح اس کو گھر میں چھوڑتی ہے یہ پیسہ لانے کے لیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ جب تک آپ بچوں کے اندر یہ احساس، نوجوانوں کے اندر یہ احساس نہیں پیدا کرتے کہ بھائی رزق حلال جو ہے وہ انسانی، نہ صرف انسانی جسم کی ترقی اور گروتھ کی بنیاد ہے، بلکہ وہ انسانی ضمیر اور انسانی سوچ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ رزق حلال کی ٹرم آپ نہ چاہیں، اس کی سیدھے سادھی معنی یہ ہے کہ بچے کو آپ، اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو آپ صرف وہی رزق کھلائیں
جو آپ کا اپنا ہے یا جو آپ نے محنت کر کے جائز طریقے سے حاصل. آپ کی اپنی جائیداد ہی سے اگر رزق آتا ہے تو ٹھیک ہے، کسی کی غصب شدہ جائیداد سے اگر رزق آتا ہے یہ لقمہ حرام. ہاں، آپ نے اپنے رشتہ داروں کی اور اپنی بہنوں کی زمین غصب کی ہوئی ہے، یہ لقمہ حرام. اسی طرح آپ دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن اور سخت محنت نہیں کرتے، کام نہیں کرتے، اب گپ شپ میں سارا دن گزار کے مہینہ پورا کر لیتے ہیں اور پھر تنخواہ گھر لے آتے ہیں، یہ رزق حرام. آپ نے ماؤں نے خصوصاً اپنے ہسبینڈس کو، اپنے خاوندوں کو یہ باور کرانا کہ بھائی ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچوں کے پیٹ میں صرف لقمہ حلال جائے گا، ورنہ آپ یقین کریں، خدا معاف کرے، نسلیں تباہ ہو جاتی، گمراہ بھی ہوتی ہیں اور جسمانی طور پر بھی تباہ ہوتی. آپ حیران ہوں گے کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ مغرب کے اندر اکثر و بیشتر خاندان، ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ، اکثر و بیشتر خاندان ان کے سربراہ یا ان کی مائیں بھی کام کرتی، وہ اپنے دفتر میں اپنا کام جو ہے وہ سخت محنت اور دیانتداری کے ساتھ کر کے مہینے کے آخر میں یا 15 دن کے بعد جائز تنخواہ گار پہنچاتے، صحیح طریقے سے کمائی ہوئی تنخواہ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا عمومی معاشرہ جو ہے وہ لقمہ حلال کما کر گھر میں اپنے بچوں کو پالتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اخلاقیاتی انٹیگریٹی، اخلاقی مضبوطی. گمراہ لوگ یہاں بھی بہت ہیں، بددیانت لوگ یہاں بھی مل جاتے ہیں، کرپشن یہاں بھی ہوتی ہے، لیکن عمومی معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، لوگ اپنا کام مکمل دیانتداری سے کرتے، وقت گزاری نہیں کرتے، وقت ضائع نہیں کرتے، کسی کی ایک پینی جو ہے لینے کے روادار نہیں ہے، نہ اپنے بھائی کی، نہ اپنے بہن کی، نہ اپنے والد کی، نہ اپنے دوست کی. کبھی کبھی آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے کسی کا بل پے کیا تو 75 سینٹ جو ہے کا چیک واپس آپ کو آ رہا ہے کہ یہ آپ نے اضافی بیگ پے کیا تھا. ادارے بھی اتنا احتیاط کرتے. تو ماؤں سے یہ گزارش ہے کہ بھائی آپ شیر کی نظر سے دیکھیں اپنے، اگر آپ خود بھی کما رہی ہیں تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے ہسبینڈس کو بھی اور سارے کمانے والوں کو اپنے گھر، اور ایک لائن ڈرا کر کہ بھائی اس گھر کے اندر رزق حلال کا آئے، خون پسینے کی کمائی کا آئے، جائز جائیداد سے آئے. اگر لقمہ حرام جو ہے بچوں کے پیٹ میں نہیں جائے گا، ان کا کردار جو ہے اس کے اوپر منفی اثرات جو ہیں وہ نہیں ڈیولپ ہوں گے. اچھائی اور برائی کی تمیز کا احساس جو ہے پھر انہیں بچوں کو ان باتوں پر گفتگو سے بھی ان کے اندر پیدا ہو جائے. بچے بھی دیکھتے ہیں ماں باپ کے کردار، اس سے متاثر ہوتے ہیں. یہ بہت ہی بنیادی بات، کردار اور عمل. اس سے جڑی ہوئی اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ کردار سازی باتوں سے نہیں ہوتی، کام سے ہوتی. ایک تو یہ کہ ماں باپ کو دیکھیں دیانتداری سے کام کر رہے ہیں،
दूसरा ये कि खुद बच्चे जो हैं उनको घरेलू काम काज के अंदर इन्वॉल्व किया जाए। आप अगर मगरब की दुनिया में आपने सफर किया, आपने देखा होगा, अगर फैमिली से आप अगर वाबित रहे, अमेरिका में, यूरोप में, बच्चे बच्चियां लड़कपन से घर का जो काम काज हैं उनकी जिम्मेवारियां उन्हें दी जाती कि भाई हफ्तावार ट्रेश कैंस जो हैं वो बाहर लड़का निकालेगा, हफ्ते में बेड्स की चादरें जो चेंज करके धोनी है उन्हें दूसरा लड़का या लड़की चेंज करेगा और वॉशिंग मशीन तक पहुंचाएगा। धुलने के बाद उनको जो है तय जो है फलानी बच्ची करेगी। हर एक की ड्यूटीज है, छोटे छोटे घरेलू प्रोजेक्ट्स। खाने के बाद माँ बाप दोनों मिलकर घर के बर्तन धोते। इवन बिल गेट्स जो है वो अपने घर के बर्तन खुद धोता है। अब बच्चों को आप अगर इस तरह के काम में नहीं लगाएंगे तो उनके अंदर जो है एहसास जिम्मेवारी नहीं पैदा हो, और एहसास जिम्मेदारी न हो तो आप का कैरेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। कैरेक्टर की डेवलपमेंट, किरदार की डेवलपमेंट में बुनियादी ईंट जो है एहसास जिम्मेदारी की। बच्चों को इन घरेलू कामों की जिम्मेदारियां दें और उनसे ये तवक्को रखें सख्ती के साथ कि हर एक ने अपने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। बहुत से काम होते हैं घर के, माएँ खुद जुटी रहती हैं, ठीक है मोहब्बत आपको बच्चों से है और आप, लेकिन बच्चों से मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप उनकी किरदार साजी न करें, और अगर आप उनसे काम नहीं करवाते तो उनकी किरदार साजी नहीं होगी। आप यकीन करें कि मेरी अपनी आंखों का मुशाहिदा है कि मैंने देखा कि जिन वालिदैन ने अपने बच्चों से मेहनत करवाई है देहाती इलाकों में, खेतों में, इधर उधर, उनके बच्चों के किरदार में मजबूती आई। बातें करने से किरदार नहीं बनेगा। बच्चों को आप काम देंगे, मैं चाइल्ड लेबर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि घरेलू मामलात में जो छोटी छोटी जिम्मेवारियां हैं वो बच्चों को दें और कायदे ज़ाब्ते के तहत उस प्रोजेक्ट को पूरा करने का तरीका सिखाएं, और जब वो इसको रिपीटेडली करेंगे तो उनके अंदर एहसास जिम्मेवारी भी पैदा होगा और उनका कैरेक्टर भी डेवलप होगा। एहसास जिम्मेवारी ही की बुनियाद पर फिर कैरेक्टर डेवलप होगा, और प्रोजेक्ट्स को अपनी कंप्लीशन तक पहुंचाने का जो तजर्बा है वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत में शामिल हो जाए। तो बच्चों को किरदार साजी के हवाले से लाड प्यार की भी जरूरत होती, मोहब्बत भी अहम है, लेकिन साथ साथ काम की भी जरूरत होती। फिर डिसिप्लिन है। जब आप काम देते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स देते हैं, बच्चे उन्हें करते हैं, वो खा अपनी किताबें पढ़ने और अपने एसेज लिखने के प्रोजेक्ट्स हों या घर के छोटे मोटे कामों के प्रोजेक्ट्स हों, जब ये आप उन्हें देते हैं और एक रेगुलर पैटर्न के तहत उन्होंने ये काम करने होते हैं, तो इससे उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आता है। 3 साढ़े 3 दहाइयां पहले मुझे जरूरत पेश आई और मैंने
بچوں کی تربیت کے حوالے سے اعلیٰ ترین کتب کی تلاش شروع کی، تو یہاں پہ جو امریکہ میں سب سے بڑی اتھارٹی سمجھی جاتی ہے بینجامن اسپاکس، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کی کتاب کو بائبل کی حیثیت حاصل ہے اور 70 سالوں سے وہ مسلسل چھپ رہی ہے۔ جب اس کا میں نے بہت زمانہ پہلے مطالعہ کیا تو اس میں جو بنیادی اور کی ایلیمنٹ جس پہ ڈاکٹر اسپاکس نے زور ڈالا تھا وہ یہ تھا، وہ ڈسپلن۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ بچوں کو، اپنے بچوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈسپلن نہ سکھائیں۔ واحد طریقہ بچوں کے کردار کو اور زندگی کو بچانے کا یہ ہے کہ ان کو شروع ہی سے ڈسپلن سکھایا، بات کیسے کرنی ہے، اٹھنا بیٹھنا، تمیز، کیا کام کرنے ہیں کیا کام نہیں کرنے۔ ہر روز جو ہے اپنی کتابیں پڑھنے کا کیا ٹائم ٹیبل ہے، کس ٹائم ٹیبل کے تحت ہم کون کون سے مضامین پڑھیں گے، اور پھر اسی پیٹرن کو فالو کرنا۔ اور مختلف قسم کی ڈیویشن اور غلطیاں جو ہیں اگر بچے کوئی کرتے ہیں تو ان کو پھر یہاں پہ فزیکل پنشمنٹ نہیں دی جاتی، لیکن ٹی وی بند کر دیا، کارنر میں کھڑا کیا، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ غلطی کرنے کے کچھ نتائج نکلتے۔ لاڈ پیار تو سبھی ماں باپ کرتے ہیں، لیکن غلطی کے نتائج کا ادراک بچوں کو وہ سکھانا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہیا، اس سے یہ ہے کہ وہ پھر زندگی میں جواب دہ ہوتا اپنے ضمیر کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے۔ یہ بڑی ہی اہم بات کہ بچوں کے اندر ڈسپلن انکلکیٹ کیا جائے، ورنہ کوئی شے ان کو بچا نہیں سکتی ان کے کردار کی تباہی سے۔ ایک بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے کہ ہم کسی ڈسپلن کے تحت کام کرنے کے عادی نہیں ہوتے، اور یہ اسلام کی روح کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ کو وہی کام زیادہ پسند ہیں جو آپ باقاعدگی سے کرتے، وہی نیکیاں جو آپ باقاعدگی سے کرتے، کیونکہ وہ آپ کے کردار کا حصہ بن جاتی۔ تو باقاعدگی سے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈسپلن۔ اس کے علاوہ جو 5ویں گزارش میں کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق کمٹمنٹ اور کردار کی پاکی و پاکیزگی سے۔ ہماری دینی زبان میں یہ ایمان و عصمت فرانسیسی فلسفی سارتر بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی جب تک آپ کی اقدار کے کسی نظام کے ساتھ مکمل کمٹمنٹ نہ ہو، آپ کی نہ اپنی کردار سازی ہو سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں آپ کوئی مثبت اور واضح کردار ادا کر سکتے۔
इस चीज को, इस कमिटमेंट को अगर बनजर गायर देखा जाए, गहरी नजर से, तो ये ईमान है। खुदा की जात पर ईमान और अक़दार जो कि खुदा की सिफात हैं उन पर ईमान। अब ये सारी सिफात जो हैं, जो कि वर्चूज और वैल्यूज हैं, नेकियां और अक़दार हैं, इन पर ईमान रखना और ये सारी की सारी किरदार की पाकीज़गी और पाकी से जुड़ी हुई। मशरक़ व मगरिब की तारीख में आप देख लें, कोई अजीम आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो किरदार के एतबार से पाक न हो। इकबाल ने भी कहा है, वही जमा है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़र्ब है कारी। एक दूसरी जगह एक मिसरा है उनका कि मानंद सहर, अपने बारे में कहते, मानंद सहर बेदाग है, मानंद सहर उसकी जवानी। यकीन भी बनाए ये आपके बच्चों और बच्चियों दोनों का किरदार जो है मानंद सहर बेदाग होना चाहिए, सुबह की तरह रोशन और बेदाग। ये इस्मत। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है इंतहाई पाक किरदार के आदमी, कोई जिंदगी में स्कैंडल नहीं। इसी तरह आप मशरिक़ व मगरिब में नजर दौड़ाएं, बरे सगीर की तारीख में टीपू सुल्तान जैसा जो है ना जरी और अजीम शख्सियत शाहजो नादर ही में नजर आएगी, पाकीज़ा पाक किरदार का। अगर आपने अपनी बच्चियों और बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना है और यकीनी बनाना है, और खुसूसन इस सोशल मीडिया के इस दौर में, तो आप ईमान, किरदार, अक़दार पर ईमान और किरदार की पाकी और पाकीज़गी, इस वक्त ये आपको सिखानी होगी, वरना बाद में रोने धोने के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं है। ये पाकी जो है और अक़दार के साथ, अदलो इंसाफ के साथ, मोहब्बत के साथ, कमिटमेंट और ईमान इन पर, ये सॉलिड फाउंडेशन आपको मुहैया करता है जिंदगी बनाने की और किरदार बनाने की और खानदान बनाने की और माशरे बनाने की। फिर जो इंतहाई अहम बात है वो ये है कि इन इंसानी अक़दार के ऊपर आपके बच्चों का ईमान और एतमाद जो है वो कैसे बहाल होगा। माशरे में तो बड़ी बदएतमादी, बुराइयां फैली हुई। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ वालिदैन से और खुसूसन माओ से कि आप यकीन करें कि सिर्फ वाहिद रास्ता बच्चों के अक़दार के ऊपर ईमान और कमिटमेंट को कायम करने का ये है कि आप रिश्तों को तोड़ें, तोड़े नहीं। खानदानी रिश्तों को, दोस्ताना रिश्तों को कायम रखें, जोड़े। जब आपके स्टेबल रिलेशंस होंगे खानदान में, चचा, मामू, ताया, दादा, नाना, खाला, फूफी, स्टेबल रिलेशंस,
ہیلدی ریلیشنز، تو آپ کے بچے کے اندر انسانی اسٹیبلٹی اور انسانیت کی اسٹیبلٹی پر ایمان ڈیولپ ہوگا. ڈیپینڈ کر سکتا ہوں میں اپنی پھوپھی پر، چچی پر، ماموں پر، تایا پر، نانا پر، والد پر، والدہ پر، اور یہ انسان. تو آپ کو انسانیت پر ایمان اور اعتماد آپ کے بچے کا اس سے پیدا ہوتا ہے. یہی رستہ ہے. رشتوں کو توڑنا جو ہے یہ بہت بڑی عظیم الشان غلطی ہوتی ہے. اس کے نتائج نکلتے ہیں نسلوں تک. کیوں؟ بچوں کا اعتماد انسانیت سے ٹوٹ جا. چارلز ایٹن نے ایک کتاب لکھی ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، اسلام اینڈ دا ڈیسٹنی آف مین، اسلام اور انسان کی تقدیر. اس کتاب کے اندر ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی جو شخص بھی آپ کے ساتھ کسی رشتے میں، دوستانہ رشتے میں منسلک ہوا ہے، تو آپ سے الگ کبھی نہیں. ایک مثال ایسی نہیں ملتی، ایک مثال جو آپ کے تعلق کے حصار میں آیا، ساری عمر وہیں رہا. صحابہ کا جو زبردست ایمان تھا انسانی اقدار کے اوپر، اس کے پیچھے یہ حضور اکرم کی زبردست سنت اور مثال تھی. آپ نے اپنے بچوں کو اگر انسانی اقدار کے اوپر ان کی کمٹمنٹ اور ان کے ایمان کو زندہ رکھنا ہے، آپ رشتوں کے تقدس کا خیال رکھیں، رشتے جوڑیں، توڑیں نہیں، اور ان کا احترام کریں. اونچ نیچ آئے گی، خاندانوں کے اندر کھینچا تانی رہتی ہے، لیکن آپ اس کھینچا تانی اور جیلسی کی روح میں بہ کر رشتوں کو توڑنے کی بجائے کوشش کریں کہ انہیں جوڑے رکھیں اور اس کھینچا تانی اور جیلسی کا کوئی علاج نکال، کیونکہ نقصان آخر کار آپ کی اولاد کو ہوتا ہے. ان کا انسانیت پر ایمان بحال کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان پر ان کا ایمان، ان پر ان کا اعتماد. اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا بھی ہے، تعلیم، تو تعلیم اور تربیت کو ڈسپلن سے جوڑیں اور سختی سے امپلیمنٹ کریں. محنت کروائیں بچوں سے، اور جو معیار تعلیم کا جس اسکول میں آپ کا بچہ ہے وہاں پہ ہے، اس کی ایویلویشن کرتے رہیں کہ وہ واقعی اعلیٰ معیار ہے یا، اور اگر کمیاں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر میں اسے سپلیمنٹ کریں. بچوں کو اعلیٰ تصورات اخلاقیات کے، سائنس کے، مذہب کے، سماجی اقدار کے، یہ سکھائیں. اس کے یعنی تعلیم کا یہ مطلب یہ ہے کہ بچے چیزوں کے تصور کو سمجھیں. تعلیم کا مطلب زبانی یاد کرنا چند چیزوں کو،
اور انہیں امتحان کے پرچے میں ری پروڈیوس کرنا نہیں. اور تربیت پہ پورا اور مکمل زور دیں. تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اچھے کردار کی مثال پیش کریں تاکہ وہ ان کے اندر بھی اچھا کردار پیدا. بچہ بچی سب سے زیادہ متاثر اپنی والدہ اور اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، سونے کا نوارہ دیں لیکن شہر کی آنکھ سے دیکھیں اور الرٹ بھی رہیں. پاکستانی معاشرے کے اندر طرح طرح کے جرائم میں اپنے بچوں کے اوپر مستقل نظر رکھیں. آپ کے بچے، خصوصاً چھوٹے بچے جو ہیں، آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے. یا آپ کی اپنی نظر کے نیچے ہوں یا مکمل طور پر قابل اعتماد فرد. بچوں کو پروٹیکٹ کرنا، ان کا بچاؤ کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک بہت بڑا المیہ پاکستان میں یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں بے پناہ غربت بھی ہے. غربت کی وجہ سے لوگوں کو اچھے برے کی تمیز کی فکر کرنے کی بجائے 4 وقت کے کھانے کی فکر رہتی. آپ میں سے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں یا بہت امیر ہیں، پاکستانی معاشرے کے غریب طبقات کی ضروریات کا احساس جو ہے اپنے بچوں کے اندر پیدا. غریب طبقات کی مدد کر کے بچوں کے سامنے مثال قائم کر. دوسروں کا احساس، دوسروں کی ضروریات کا احساس، ان کی وقار اور عزت کا احساس، اور خلوص دل کے ساتھ ان کے وقار اور عزت کا احساس اور اس کی پروٹیکشن کرنا، یہ انسان کے کردار کے لیے بہت ہی اہم، کہ بغیر کردار نہیں بن سکتا. آپ یقین کریں کہ کردار اور علم اور تقوی دکھاوے سے نہیں آتا. بظاہر متقی بننا، بظاہر عالم بننا، ظاہر با کردار بننا، یہ بہت بڑی خود فریبی ہے. اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. حقیقی کردار، حقیقی تقوی، حقیقی عصمت و پاکیزگی اور حقیقی علم، یہ آپ کو سکھانا ہوگا. آپ کی نسلوں کی تقدیر آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ ماؤں کے ہاتھ میں. آگے بڑھیں اور اپنی نسلوں کو بچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.